فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. آپ کو معلوم ہے کہ جدید تہذیب کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، مثلاً ایک سیاسی سطح پر فتنہ ہے ساورنٹی آف دی پیپل، خدا کو بے دخل کیا، ساورنٹی آف گاڈ ختم، ساورنٹی آف دی پیپل. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اللہ کے خلاف سب سے عظیم بغاوت. دوسری بغاوت، دو سب سے زیادہ حرام اشیاء کو معاشی اور اقتصادی نظام کے اندر پرو کر رکھ دیا گیا ہے کہ ان کے بغیر تصور ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سود اور جوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر یہ جتنی بھی جدید جو کیپٹلسٹک اکانومی ہے وہ چلتی نہیں ہے. تیسرا سب سے بڑا فتنہ جو ہے جس کے اوپر کہ اب بہت شدت کے ساتھ جو ہے عالمی سطح پر پروگرام چلایا جا رہا ہے، وہ ہے فیمنزم کے نام پر، یا ویمن لبریشن آف ویمن، عورتوں کو آزاد کرانا، اور یہ کہ ایکویلٹی آف دی سیکسز، ہر اعتبار سے کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں. یہ اس دور کا سب سے عظیم فتنہ ہے، اور دجالیت کے فتنوں میں سب سے بڑھ کر حضور نے فرمایا کہ جو آخری وار ہوگا دجال کا وہ اسی اعتبار سے ہوگا، اور آخر میں جو اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے ان میں اصل میں عورتیں ہوں گی کہ ایک مومن مرد جو ہے اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو گھروں میں جکڑ جکڑ کر رکھیں گے، لیکن وہ نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گی گھر سے باہر جا کر، اور دجال کی پیروی کریں گی. اس فتنے سے ہم اس وقت جو ہے پوری شدت کے ساتھ دوچار ہیں. تو آج کا درس جو ہے در حقیقت اس کا عنوان یہ ہے اسلام کا خاندانی نظام اور اس میں مرد کی قوامیت، اس کا فلسفہ کیا ہے. اس اعتبار سے چونکہ اسلام میں ایک اعتدال ہے، بعض اعتبارات سے اسلام تسلیم کرتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. بعض اعتبارات سے وہ ان میں فرق کرتا ہے. جو 6 ارب علماء کا مشترک جو ہے وہ ان کا وہ مضمون ہے، تحریر ہے، اور وہ 6 کے 6 ارب علماء جو ہیں عالم عرب کے، وہ ماڈریٹس میں سے خیال کیے جاتے ہیں. وہ کٹر مسلمان اور بالکل دقیانوسی مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں. لیکن وہ مضمون بہت عمدہ ہے.
وہ انشاءاللہ جو تازہ شمارہ آئے گا دائے خلافت کا، اس میں اس کو ریپروڈیوس بھی کر دیں گے، اس لیے کہ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ، نرم انداز میں، بجائے کرخت لہجہ اور فتوے کی زبان استعمال کرنے کے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان پہلوؤں سے اسلام میں مرد اور عورت کی مساوات ہے جو مسلم ہے، لیکن ان پہلوؤں سے، بلکہ ایک خوبصورت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ مساوات تو ہے، مشابہت نہیں ہے، ان کے درمیان مشابہت نہیں ہے بلکہ فرق ہے، اور وہ فرق ظاہری ہے، اس کا جسمانی نظام کا فرق ہے، نفسیاتی نظام کا فرق ہے، پورا فرق موجود ہے۔ اس فرق کی بنیاد پر دونوں کو کوئی ایک ہی قسم کے کام سونپ دینا، یہ در حقیقت فطرت کے خلاف ایک اقدام ہے۔ تو انہوں نے بڑے ہی نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، داعیانہ انداز ہے، مخلصانہ انداز ہے، کوئی کرخت لہجہ نہیں ہے، کوئی فتوے کی زبان نہیں ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ پورے طور سے واضح ہو کر نہیں آ سکا۔ اس کی میں اب ایک آدھ مثال دے دوں گا انہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نرمی سے بات جو ہے وہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، تو انہوں نے جہاں بھی وہ کرختگی کا پہلو آتا ہے اس کو ذرا کوشش کی ہے کہ اسے کچھ ٹون ڈاؤن کر دیں، تو یہ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے، ایک پہلو ہے اس مضمون کے اندر، ہمیں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تقاضا ہے، تاہم میرے نزدیک پھر بھی اس ایشو پر ایک عمدہ اور ماڈریٹ تحریر ہے۔ وہ دیکھیے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، عورت اور مرد میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور کسی کو کسی پر فضیلت ہے یا نہیں، اس لیے کہ عورت بھی انسان ہے، اور میں بھی گنوا چکا ہوں کہ بعض سی چیزوں میں یہ انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد برابر ہیں، شرف انسانیت عورت اور مرد دونوں کو حاصل ہے۔ وہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی، بعضکم من بعض، تم میں فرق کیسے ہوگا، تم ایک دوسرے ہی سے تو ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی پائی، فرق کہاں سے آ جائے گا؟ تو تم لوگ جو ہو یقیناً اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو۔ پھر اخلاقی اعتبار سے عورت جو نیکی کمائے گی وہ اسی کے لیے ہوگی، مرد جو نیکی کمائے گا وہ اس کے لیے ہوگا۔ عورت نے کوئی غلط کام کیا اس کا وبال اس پر آئے گا، مرد نے غلط کام کیا اس کا وبال اس پر آئے گا۔ صرف ایک رسالت اور نبوت کا منصب جو بہت کٹھن ذمہ داریوں کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صنف ضعیف پر نہیں ڈالا، باقی صدیقیت، شہادت، صالحیت، یہ تمام مقامات جو ہیں بلند سے بلند، ولی اللہ اگر مرد ہو سکتا ہے تو ولیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی کوئی بندی ہو سکتی ہے۔ حسن بصری اگر بصرہ سے نکلے ہیں تو رابعہ بصریہ بھی بصرہ سے نکلے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے، علم کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلمان عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور مرد پر بھی فرض ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں، تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، زیادہ تفصیل سے کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، وہ آپ اس مضمون میں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے پہلے وہ ساری باتیں گنوا دی ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے برابر تسلیم کیا، لیکن پھر جب مسئلہ آتا ہے کہ ان میں ایک فرق بھی ہے، ایک افضلیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، تو یہ چیز چبھتی ہے عورت کو فطری طور پر، اس کے احساسات ایسے ہیں کہ اس کے اندر اس بات کو قبول کرنے میں کیوں میں گھٹیا کیوں ہوں، کس اعتبار سے ہوں، اور میں کس اعتبار سے مرد کو اپنے سے افضل معلوم، اور میں کیوں مرد کو جو ہے اپنے اوپر حاکم تسلیم کروں، وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں۔ چنانچہ ہماری بعض درس کی شریک رفیقات کی طرف سے بھی بات آئی ہے میرے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی مرد بڑے ظالم ہیں، یہ ان کو اور چڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ یہ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں، اور یہ صحیح ہے، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو وہ ہم نہیں دیتے، اور اس وجہ سے ان کی شکایت بجا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میں تو درس قرآن دے رہا ہوں، درس قرآن میں جو مضمون بھی جس وقت آئے گا اور جس اہمیت کے ساتھ آئے گا، جس شد و بد کے ساتھ آئے گا، مجھے تو اسی طرح ظاہر کرنا ہے۔ میری وفاداری جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، وفاداری کا۔ قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا کس کی وفاداری، کس کی خیر خواہی حضور؟ فرمایا للہ ولکتاب ہی ولرسول ہی، رسول کا ذکر بھی بعد میں آیا ہے، کتاب کا پہلے آیا۔ اللہ کے ساتھ وفاداری، اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کی کتاب جو کہہ رہی ہو وفاداری کے ساتھ پورے فیتھ فلی اسی کو پیش کرو، اس میں کوئی زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے یا اپنے کوئی ذاتی خیالات اور ترجیحات کی بنا پر کوئی ہیر پھیر نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بلکہ بات بعین ہی وہ ہو کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے۔
لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ تلخ بات ہے اور انسانی احساسات سے سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے نا اور جاننے والا ہے، لہذا یہ مسئلہ سورہ بقرہ ہی سے شروع ہو گیا تھا، جہاں پر کہ کچھ خانگی قوانین دیے گئے تھے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک معاملہ آیا کہ ایک مرد نے اگر طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے، ایک طلاق یا دو طلاقیں، تیسری طلاق کی نوبت نہیں آئی، تو عدت کے دوران مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق واپس لے لے اور عورت کو آزاد نہ کرے، اپنے گھر ہی میں رکھے۔ اب اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ عورت کے سب طلاق دے دی، میں اب اس کے گھر میں بسنے کو تیار نہیں، کیوں دی اس نے طلاق؟ نہیں، یہاں کیا حکم آیا تھا؟ وہ بعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ روک لیں اور اپنی طلاق جو ہے اس کو لوٹا دیں اس مدت کے اندر، یعنی وہ مدت جو ہے اس کی، جو ان کی عدت کی مدت ہے اس کے اندر۔ اور یہ بھی واضح ہے اگر وہ اصلاح چاہیں، یہ نہیں ہے کہ انہیں ستانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے کہ اگر یہ میرے گھر سے نکل گئی تو پھر میں کیا اور ستاؤں گا، کیسے ستاؤں گا۔ وہ اگر نیت خراب ہے تو بات اور ہے، لیکن اس نیت کا معاملہ تو اللہ کے اور اس بندے کے درمیان ہے، قانون جو ہے وہ نیت سے بحث نہیں کر سکتا۔ تو قانون یہی ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں تو اس کے بعد عدت کے عرصے کے دوران وہ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اس میں بھی چونکہ عورت کی ایک انسلٹ سی ہوتی ہے کہ اس کے اختیارات برابر نہیں ہیں، تو وہاں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ایک اپنی جگہ پر علیحدہ مسئلہ ہے۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اس کا اصلہ مسئلہ ہے۔ یہ مضمون بعد میں آج کے درس میں کھلے گا، یہاں ابھی ذرا یوں سمجھیے کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس کے اعتبار سے اس کے اختیارات بھی اور ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہی پاورز اور اتھارٹی اگر نہ ہو تو رسپانسبلٹی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو لہن، ان کے حق میں بھی ویسے ہی ہے معاملات، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ لام حق کے لیے آتا ہے اور اعلیٰ ذمہ داری اور مسئولیت کے لیے آتا ہے۔ اور پھر ذرا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑے دھیمے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہہ دی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ دیکھ کس قدر نرم الفاظ استعمال کیے۔ پہلے تو الفاظ وہ استعمال کیے جس میں دونوں ترجمے ممکن ہیں، یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے ان پر ہیں، لیکن میں اس ترجمے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ لام اور علا کا جو استعمال عربی زبان کا شخص جانتا ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ استغاثہ لے کر آئے گا۔ تو علیہن اور لہن، ان کے حقوق ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن چونکہ ترجمے کا امکان ہے دوسرا بھی، لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شوگر کوٹڈ الفاظ ہیں، لیکن تھوڑی سی شوگر ایک جگہ سے اتار دی گئی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ زبردست ہے تو جو چاہے حکم دے، جو چاہے جس کا حق معین کر دے، جو چاہے کسی کی ذمہ داری معین کر دے، جس کی چاہے فرائض کی ذمہ داری جو چاہے بنا دے، لیکن یہ کہ اس کا یہ سارا اختیار جو ہے وہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ عزیز الحکیم، وہ بہت حکمت والا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دین کے اور معاملات شریعت کے ایسے ہوئے ہیں کہ بلو پرنٹ شریعت کا سورہ بقرہ میں آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، بات چھوڑ دی، ابھی حرام ورام کی بات نہیں کی، بس صرف ایک بات کہہ دی۔ پھر سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دیکھو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تو حرمت آ کر رہے گی، تو ابھی چھوڑ دو، چھوڑ دی انہوں نے۔ لیکن بہت سے لوگ جن کے منہ سے نہیں چھٹتی تھی، وہ کافر لگی ہوئی، وہ پیتے رہے۔ پھر آخری حکم سورہ مائدہ میں آ گیا، فاجتنبوہ، بعد آ جاؤ، فہل انتم منتہون، اب بعد آتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ تدریجاً ہوا ہے۔ اسی طرح یہ فلسفہ جو ہے مساوات مرد و زن کی، جو آج دنیا میں جس کا شورا ہو رہا ہے، اس کی نفی اور تردید بھی جو ہوئی ہے، اور مرد کی قوامیت کے مسئلے کو جو واضح کیا گیا، تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سورہ بقرہ میں اس کا یہ بیج تو وہاں ڈال دیا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہاں آئیے دیکھیے، اس کے لیے اثر نو ایک تمہید باندھی جا رہی ہے سورہ نساء میں۔
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ یہ خلقی قسم کی فضیلتیں ہیں، وہبی، کسی کو سرخ و سفید پیدا کر دیا، کسی کو سیاہ فام پیدا کر دیا۔ اب اس میں آدمی کڑتا رہے یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، مجھے حبشی کیوں بنا دیا اور اس کو جو ہے وہ سرخ رو کیوں بنا دیا، تو کیا فائدہ اس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقت ہے، اس کو تو ٹیک اٹ ایز اٹ از، اٹس فرام یور لارڈ، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کوئی پیدا ہی ہوا پیدائشی طور پہ اندھا ہو گیا، کسی کو بہت ذہانت دے دی، کسی کو نہیں دی اتنی، کسی کو جسمانی صحت عمدہ دے دی، کسی کو نہیں دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ بھی ایک معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس پر یہ ہے کہ عورت جو ہے اسی میں جلتی رہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، عورت کے حقوق ہیں، عورت کے فرائض ہیں، اپنے حقوق پر اکتفا کرو، فرائض ادا کرو۔ اس اعتبار سے جو چیز کہ اللہ نے کسی کو دی ہے تم میں سے، جو اس کی فضیلت کا باعث بن جاتی ہے دوسروں پر، لیکن وہ اکتسابی شے نہ ہو۔ اکتسابی شے میں ہم تمنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے اسے خوبصورت بنا دیا ہے، میں خوبصورت بن جاؤں، میرے اندر کردار اچھا ہو جائے، میری یہ خوبصورتی جو ہے خوبصورتی کو جو ہے کمپنسیٹ کر دے گی بدصورتی کو، میں علم حاصل کروں، میں تقوی میں آگے بڑھ جاؤں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، وہ معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن یہ کہ جو بھی خلقی اعتبار سے جو گیون چیزیں ہیں انسان کو، جو پیدائشی طور پر اسے ملتی ہیں، جس کا دینے والا اللہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کر پورے اطمینان کے ساتھ، انشراح کے ساتھ قبول کیا جائے، کیونکہ یہ بیماری جب زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پھر حسد کا رنگ اختیار کرتی ہے۔ حسد کیا ہے کہ اس کی یہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے، اگر میں خوبصورت نہیں بن سکتا تو کوئی ایسی مصیبت آئے اس کے اوپر، اس کو کوئی چیچک نکل آئے، کچھ اور ہو جائے، اس کے سارے چہرے کی جو ہے آبرو ماری جائے، یا یہ کہ اس کو جو ہے کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ اس سے اس کا جو خوبی ہے وہ نکل جائے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کے اپنے ذاتی اعمال کو بھی یہ جیسے کہ آگ جو ہے سوکھی گھاس کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی تمام نیکیوں کو حسد جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس نے کہ عزازیل نامی جن، جس کو کہتے ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا، اسے شیطان ابلیس بنایا حسدن، اس لیے کہ اس کو حسد ہوا کہ یہ خلافت کا منصب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، آدم کو دے دیا۔ اس پہلو سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر آدمی جو بھی گیون چیزیں ہیں جبلی طور پر اس کو جو ملی ہیں پیدائشی طور پر، جس میں کہ اس کے اپنے فیصلے کا، اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں، اپنے چوائس کا کوئی دخل نہیں، اس میں تو بالکل جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہے۔ البتہ یہ ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ اب یہاں پر بھی ذو معنی الفاظ آ گئے ہیں، اگرچہ قرآن مجید کا اگر ہم تفحص کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قسم کا لفظ کس معنی میں قرآن میں آتا ہے بالعموم، تو اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، نیک عمل کمانا یا بدی کما لینا۔ یہ اپنے لیے جو بھی ہم توشہ آخرت تیار کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ قسم ہے۔ لیکن یہی لفظ دنیا میں معاش کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قسم۔ القاسم حبیب اللہ، حضور نے فرمایا جو شخص اپنی معاش کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا حلال ذریعے سے پیٹ پالنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، وہ اللہ کا بھائی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ ہے۔ تو قسم کا لفظ اس معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو ہماری جو جدید مفسرات ہیں، دانشورات خواتین جو ہیں، اور جو بھی مغرب زدہ جو دانشور ہیں، وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ عورت کو بھی کمائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ مردوں کے لیے ہے وہ کمائی کہ جو انہوں نے کی، یعنی اگر کوئی وہ محنت کر رہے ہیں، تنخواہ لے کر آتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ عورت کام کر رہی ہے، وہ تنخواہ لے کر آتی ہے، یا عورت نے کہیں کوئی بزنس میں حصہ ڈالا ہوا، اس کی کمائی آ رہی ہے، تو وہ اس کے اختیار میں ہوگا، اس پر مرد کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اگرچہ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں قانوناً کہ یہ بات صحیح ہے، شرعی اعتبار سے عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ یعنی یہ کہ معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سب سے سادی شکل کیا ہے؟ کسی کو اس کے اپنی وراثت میں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے کچھ روپیہ مل گیا ہے، 5-10 لاکھ روپے، اب یہ اس کی ملکیت ہے، اس کے شوہر کے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔
وہ اسے مزاربت پر لگا دے تو جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ اس کا ہوگا، اس کا اختیار ہوگا. شوہر کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گی تو اپنے شوہر کے گھر پر اسے استعمال، گھر شوہر کا ہے، اس کا نہیں ہے. اولاد شوہر کی ہے، اس کی نہیں ہے. اولاد کی کفالت اور اس کی اپنی کفالت بھی شوہر کے ذمہ ہے. وہ چاہے گی تو خرچ کرے گی، نہیں چاہے گی تو اپنے پاس رکھے گی، اور اسی پہ ذمہ ہوگا اس کی زکوٰۃ دینا. شوہر کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اسی طرح اسے جہیز میں سونا ملا ہے، اسے زیورات ملے، اس کی زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ ہے، اس کی ملکیت ہے. شوہر زبردستی اس سے اس کا زیور نہیں لے سکتا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں ضرورت کے لیے یہ زیور بیچ دو، ہمیں مکان بنانا ہے. ہاں عورت تیار ہو جائے، اس کا اختیار ہے، مرضی سے وہ اپنا زیور بیچ کر کہے ٹھیک ہے ہمیں. یہ ان کی حسن معاشرت کے اندر جو بھی کیفیت ہوگی اس سے خود بخود ایڈجسٹ ہو جانے والی چیزیں. لیکن یہ چیز جہاں تک قانونی اعتبار ہے وہ صحیح ہے. لیکن جو اسلام کا جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری سرے سے نہیں ہے. بلکہ آج دنیا جانتی ہے، ویسٹ کے اندر بھی مانا جاتا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم مومز، یہ اصطلاح ہے وہاں کی، وہ مائیں کہ جو گھر پر رہتی ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت شمار ہو رہی ہے کہ وہ مائیں، ورنہ بچے رل جاتے ہیں. نہ شوہر کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ بچوں کا حق ادا ہو سکتا ہے. صبح سے شام تک عورت کسی کارخانے میں کسی آفس میں کام کر کے آئی ہو تو ایگزاسٹڈ ہوتی ہے. بچے آ گئے 12-1 بجے اسکول سے، اس کے بعد نہ ماں انہیں ملی گھر پر، نہ باپ ملا انہیں. کون ان کو شفقت کے ساتھ ویلکم کہے؟ وہ آئیں گے، چابیاں ان کے پاس بھی ہوں گی، جائیں گے جو چاہیں گے دنگا کریں گے، فساد کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، جنسی اختلاط میں مبتلا ہو جائیں گے. سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. کیوں ہو رہا ہے؟ نگرانی کوئی ہے ہی نہیں. شام کو شوہر بھی آئے گا تھکا ہارا اور عورت بھی آئے گی تھکی ہاری، وہ آپس میں تو میں کریں گے. ان کے درمیان محبت کہاں سے آ جائے گی؟ وہ کیسے ناز نخرے برداشت کرے گا اپنی بیوی کے، اور بیوی کیسے ناز نخرے برداشت کرے گی شوہر کے؟ دونوں کے دونوں ایگزاسٹڈ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پارے دونوں کو چڑھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں دونوں کے باسز نے دونوں کو ڈانٹا ہو اور وہ اس کے اثرات لے کر گھر میں آئے. تو اصل میں روح جو ہے اسلام کی، خاندانی نظام جو چاہتا ہے اسلام، وہ تو یہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے. اسٹے ایٹ ہوم مومز، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں. صبح بچوں کو تیار کیا، مدرسے بھیجا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ناشتہ واشتہ بھی انہیں کرایا تھا، پھر تھوڑا سا ریلیف مل گیا، 1-آدھا گھنٹہ اس کو آرام کا مل گیا. پھر کھڑی ہوئی، گھر کی دیکھ بھال کی، لنچ کی تیاری کا بندوبست کیا. پھر بچے آ رہے ہیں، انہیں کھلا رہی ہے، کس شفقت سے محبت سے کھلائے گی، اس لیے کہ ریلیف مل گیا تھا. اس کے بعد پھر اسے کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے ریلیف کا مل جائے، یا وہ کوئی کپڑے دھوتی ہے یا کچھ اور گھر کا کام کرتی ہے. پھر شام کو شوہر آ رہا ہے تو اسے ریسیو کر رہی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ریسیو کر رہی ہے. ہاں اس کے جوتے بھی اتار رہی ہے، جرابیں اتار رہی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بابی مودت کے لیے یہ چیزیں جو ہے، چونکہ تھکا ہوا آیا ہے، نہ معلوم کیا کس کن حالات میں وہ دن بھر رہا ہو، تو اس کی سلیس کے لیے. تو پھر یہ جو شکل ہوتی ہے، یہ آئیڈیل نظام ہے خاندانی. لہذا اصل میں اس مضمون میں اس اعتبار سے کمی کی گئی ہے. قانوناً اختیار حاصل ہے، عورت جو ہے جاب کر سکتی ہے، اس میں ستر اور حجاب کے معاملات کو نہیں توڑا جائے گا. پردہ اور حجاب اور سیگریگیشن، عورتوں کے علیحدہ یونٹس بنا دیے جائیں، انڈسٹریل یونٹس، عورتیں وہاں جائیں اور کام کریں. عورتیں ہی سپروائز کر رہی ہوں وہاں پر، عورتیں ہی مینیج کر رہی ہوں، اور ان کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں. ان کی شفٹ ہی 4 گھنٹے کی رکھیے، آدھی ویجز دیجیے ان کو، 4 گھنٹے کی شفٹ رکھیے بجائے 8 گھنٹے کا، وغیرہ وغیرہ. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جب کبھی اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا جو اسلام کو اس کی روح اور لفظ، لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں میں پریکٹس کرنا چاہیں گے، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی بھی اعتبار سے. میں نے ایک دفعہ چیلنج دیا تھا، یہاں کے شعبہ ابلاغیات کے پروفیسر تھے وارث میر صاحب، اور انہوں نے تذکرہ کیا تھا میرے حوالے سے. اس زمانے میں یہ سن 82, 83, 84 کی باتیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے مجھ سے بات کیجئے کہ کہاں رکاوٹ اسلام ڈالتا ہے. میں تو کہتا ہوں سیگریگیشن ہونی چاہیے، بس یہ فرق ہے. ہسپتال میں مردوں کا ہسپتال ہو، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس ہو. عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں نرسیں، بات ختم ہو گئی. عورتیں ہی صفائی کرنے والی ہیں، وہاں مرد صفائی کرنے والے ہوں. یہ کانٹیکٹ جو ہے ان دونوں کے مابین، یہ ہے خطرناک. آگ اور پانی کا بیل جو ہے وہ خطرناک ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، میں ان کی جو ترجمہ ہے جدید دانشوروں کا وہ بھی قبول کرنے کو تیار ہوں، اگرچہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہاں مراد نیکی اور بدی ہے، وہ کمائی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیاوی کمائی میں نصیب کہنا جو ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے. آپ کی 5,000 تنخواہ ہے تو 5,000 ہی لے کر آئیں گے نا آپ، اس میں سے حصہ تو نہیں ہوگا کوئی.
اسی طریقے سے کسی کی کمائی جتنی بھی آئی ہے، کسی کے مداربت کے اوپر اس نے رقم دے رکھی تھی خاتون نے، اسے نفع جو آیا ہے وہ پورا کا پورا آئے گا نا، اس میں کمی تو نہیں آئے گی۔ یہ نصیب کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا ہے، اس لیے کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ مختلف حالات میں کی جاتی ہے۔ کسی وقت نیکی کا درجہ بہت بڑا ہو جاتا ہے جبکہ ناموافق حالات میں کی جائے، اس کا اجر و ثواب بہت ملے گا۔ کسی وقت نیکی ایسے ماحول میں کی جاتی ہے جہاں نیکی کرنا بہت آسان ہے، تو اس کا جو ہے جو اجر و ثواب بھی اسی قدر کم ملے گا۔ پھر یہ کہ ہماری نیتوں کا خلوص اور عدم خلوص بھی اس میں کمی بیشی کرتا ہے۔ ایک نیکی وہ ہے جو بالکل خلوص کے ساتھ کی جا رہی ہے، وہ 100% آپ کو مارکس مل جائے گے۔ ایک یہ کہ کہیں تھوڑی بہت غیر شعوری طور پر کہیں جو ہے ریاکاری بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو اس کے ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حساب سے نمبر کم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ اگر خالص ریاکاری ہے تو زیرو ہے، لیکن ملغوبہ ہے تو اسی اعتبار سے کمی ہو جائے گی۔ لہذا فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائیں گے نیکی یا بدی اس میں سے حصہ ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، یہ بڑا پیارا جملہ آ گیا، تم اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کرو۔ تمہیں عورت بنا دیا، نیک بن جاؤ، صالح عورت بن جاؤ۔ میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس امرأۃ، یہ پوری حدیث بعد میں بتاؤں، تمام انسانوں سے بہتر فلاں عورت ہے، وہ عورت کے بعد میں اوصاف میں بیان کروں گا جو حضور نے اوصاف گنائے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مقام ہوگا آپ سوچئے، کتنے اربوں انسان ہوں گے مسلمان کے جو رشک سے دیکھیں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، ان کے مقامات کو، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورتیں ہی تھیں نا۔ اس لیے اعتبار سے یہ ہے کہ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل جو ہے ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے، آپ کے اندر نیکی زیادہ ہو، روحانیت زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، یہ فضیلتیں ہیں، اصل فضیلتیں یہ اکتسابی فضیلتیں ہیں۔ تم اللہ سے ان فضیلتوں کی تمنا کرو، آرزو کرو، خلقی چیزوں کو چھوڑ دو اللہ کے اوپر، جو اس نے مناسب سمجھا تمہارے لیے وہ دیا، جیسا مناسب چاہا وہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں بھی چاہا تمہاری ایک تصویر بنا دی اور تمہارے اعضاء اور جوارح کو بنا دیا، تمہارا ایک نقشہ کھینچ دیا، یہ اس کا اختیار ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیب تمہیں جوڑ دیا آپس میں، ناک جو ہے مڈی دی ہے یا کھڑی دی ہے، آنکھیں بڑی دی ہیں کہ چھوٹی دی ہے، ہو سکتا ہے آنکھیں بڑی کر دی ہو، ناک چھوٹی کر دی ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس چاہا جس شکل کے اندر چاہا تمہیں جوڑ کر تمہارے اعضاء کو تمہاری شکل بنا دی۔ تو واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک میدان میں تم پیچھے ہو، دوسرے میدان میں تم آگے نکل جاؤ۔ وہ خوبصورت انسان کو یاد رکھنے والے کتنے لوگ رہ جائیں گے بعد میں، جبکہ خوبصورت انسان کو یاد رکھنے والے بے شمار ہوں گے۔ جن سے کوئی خیر پھیلا ہے ان کے لیے کلمہ خیر کہنے والے لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اور جن سے چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت اور دولت مند رہے ہوں، کوئی خیر نہیں پھیلا، ان کو کوئی بھی نہیں جانے گا، 2-3 نسلوں کے بعد ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر دیا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس کو جو کچھ دیا اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ اگر کسی کو دولت زیادہ دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ یہ دولت زیادہ رکھنے کے باوجود عیاش نہیں بنے گا، بدمعاش نہیں بنے گا، یہ جو ہے طرح طرح سے اپنے مال کو اڑائے گا نہیں، تو اس کے لیے دولت مندی مفید ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہوتا کہ یہ تو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، دولت اگر دے دی اس کو تو یہ تو بدمعاش ہو جائے گا اور جو ہے عیاشی کرے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اس کو دولت نہ دے۔ تو اس کے لیے دولت کا نہ دیا جانا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ پہلے کے لیے دولت کا دیا جانا رحمت ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ کہف کے اندر ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو والدین کے لیے سہان روح بن جاتا، لہذا آپ نے قتل کر دیا۔ آپ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بچہ دے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو یہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا نا، یہ غیب کے پردے کے پیچھے ہے کہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، فرشتے جو ہیں اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہم تو جیسا کہا گیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب دیکھیے یہی ایک اصول آ گیا
کہ اس صورت میں چونکہ میراث کا قانون بیان ہوا بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع میں، اور یہ بھی چونکہ بہت ہی اہم ایشو ہے انسانی معاشرت کا، میراث اور وراثت کا معاملہ، لہذا آخری مرتبے میں آج پھر بات لائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے حق مقرر کر دیے ہیں ان چیزوں میں سے مما ترک الوالدان والاقربون، جو کہ چھوڑ دے گئے ہوں ان کے والدین یا اور رشتہ دار، ذوی الفرائض ہیں، ذوی الارحام ہیں، جو بھی ہیں جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں، رحمی رشتوں والے ہیں، پورا قانون جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو میراث جو ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگی۔ والذین عقدت ایمانکم، اب یہ نیا مسئلہ تھا کہ جس کو یہاں پہ چھڑا گیا ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ کہ تمہارا کوئی حلیفی کا رشتہ ہو جاتا ہے، مثلا سب سے بڑا حلیفی کا رشتہ کیا تھا؟ مواخات۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی انصاری بھائیوں نے اپنے مکان تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، آدھی تمہاری آدھی میری، یہاں تک کہ ایک صاحب نے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اپنے انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لا کر کھڑا کر دیا کہ میری یہ 2 بیویاں، تمہارا چوائس پہلا ہے، تم پسند کر لو تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں، تم اس سے شادی کر لو۔ پردے کے احکام اس وقت تک آئے تھے ہی نہیں، پردہ تھا ہی نہیں عرب کے اندر، وہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو کہیں جا کر سن 5 میں 6 میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں، سورہ نور میں آئے ہیں اور سورہ احزاب میں آئے ہیں، اس وقت تک پردہ تھا ہی نہیں، اس حد تک مواخات تھی۔ تو اسی لیے وراثت کے ضمن میں بھی جو ابتدائی بات آئی تھی وہ سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تم پر لکھا گیا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت کیے بغیر مت مرا کرو، وصیت کیا کرو، اس لیے کہ ابھی قانون وراثت تھا نہیں، یہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا ساری وراثت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے اور نہ والدین کو، بوڑھے والدین کو کچھ ملے، نہ یہ کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کچھ ملے، نہ عورتوں کو، بیوی کو کچھ ملے، لہذا وہاں پر کہا وصیت کر کے جایا کرو۔ اسی وقت یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ جن کے ساتھ تمہارے کوئی حلیفانہ تعلقات ہیں انہیں بھی چھٹے حصے کی حد تک، یہ قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں چھٹے حصے کی حد تک جو ہے 1/6 وراثت میں سے دے دیا جائے گا، لیکن یہاں اب آ کر اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ جہاں تک کہ وراثت کا تعلق ہے اولو الارحام کے مابین ہے، یہ جو بھی رشتے ہیں، منہ بولا بھائی ہے، تمہارا کسی کے ساتھ بڑا معاہدہ ہے، حلیفانہ معاہدہ ہے، تو اس کی 2 شکلیں ہیں، یا تو اپنی زندگی میں جو کچھ ہبہ کرنا چاہو، ہدیہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جب تک زندہ ہو اپنے مال میں سے جو چاہو ہبہ کرو، جو چاہو ہدیہ کر دو، لیکن مرنے کے بعد تمہارا حق صرف ہے تہائی کے اندر، تہائی کی وصیت کر سکتے ہو کہ میرے فلاں منہ بولا بھائی تھا، اس کے لیے یہ تہائی حصہ میں دے رہا ہوں، میں رکھ رہا ہوں، یہ وصیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی وصیت نہیں ہے تو پھر اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وراثت تو انہی میں تقسیم ہوگی جو اولو الارحام ہیں، ذوی الفرائض ہیں، جو ان کا جن کو قرآن مجید نے ذکر کر دیا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ سخت ترین جو کڑوی گولی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ قوام کے لفظ کو سمجھ لیجئے، قامہ یقوم، کھڑا ہونا، قوام پوری طاقت سے کھڑا ہونے والا، وہ قوام کا لفظ بھی ہے، قیام کا لفظ بھی ہے، قیم بھی ہے۔ قیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جماعت اسلامی میں سیکرٹری کو قیم کہا کرتے تھے، اب تو زیادہ لفظ جو ہے سیکرٹری جنرل چل رہا ہے، قیم یعنی اس نظام کو قائم رکھنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کا ایک قیم ہوتا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے، اصل مسئول ہے، اور اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کی حکمرانی ہے، اسے اختیار حاصل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو الرجال قوامون علی النساء، یہ ہے وہ فرق کہ خاندانی نظام کے اندر جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے معاہدہ کرتے ہیں، یہاں اب آ کر ان کی مساوات ختم ہو گئی۔ اب بیوی تابع ہے شوہر کے، اسے شوہر کا حکم ماننا ہے، ہاں معصیت کا حکم دے گا تو نہیں مانیں گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نہیں مانیں گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے، لہذا اللہ کے احکام کے خلاف تو اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اندر اطاعت کرنی پڑے گی۔
مشورہ دو، اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، عورتوں کے ساتھ نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے رہو، شوہر اور بیوی مشوروں سے معاملات کو طے کیا کریں، اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کو بالکل یہی محسوس کرا دو کہ تم محکوم ہو میں حاکم ہوں، اپنے جو ہے ڈکٹیٹرانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے، نہیں، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، ان سے دلیل بھی ان سے بھی مانگو، خود بھی دلیل دو، آخر میں البتہ یہ کہ فیصلہ جو ہے جیسے اسلامی مشاورت کا اصول ہے، امیر کا کام ہے کہ وہ مشورہ لے، شاورہم فی الامر، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کر لے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس پر جم جاؤ، ٹک جاؤ، اللہ پر توکل کرو۔ اسی طریقے سے پھر جب مرد فیصلہ کرتا ہے تو عورت کا کام ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اتباع کرے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ان تراضٍ منہما وتشاور، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ یہ دونوں شوہر اور بیوی جو ہیں آپس میں اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے تو بچے کو کون دودھ پلائے گا، پلوائیں گے کہ نہیں پلوائیں گے، یا کیا اس کی اجرت ہوگی، اگر ماں مطلقہ جو ہے وہی دودھ پلائے تو اسے کیا دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے امور باہمی مشاورت سے اور باہمی رضامندی سے طے کرو۔ یعنی اگر ساتھ رہ رہے ہو تب بھی خوبصورتی سے رہو، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرو، علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ بھی خوبصورتی سے ہونی چاہیے، اس میں بھی جو بھی معاملات ہیں بڑے عمدہ پیرائے پر طے ہو جائے۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن 6 حضرات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، عرب علماء کا کہ جن کا مضمون چھپا ہے جنگ میں، انہوں نے یہ حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں آ کر انہوں نے کسی درجے میں مداہنت گوارا نہیں کی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اب یہاں بات کو سمجھانے کے لیے، دل نشین بنانے کے لیے، پیلیٹیبل بنانے کے لیے دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے بعض میں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بما فضل اللہ الرجال علی النساء، نہیں، بعضهم من بعض، اور یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، بعضکم من بعض، مرد اور عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تو اللہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس کو بھی دیکھیے ڈھکا چھپا کے کہا گیا ہے، بات کو بالکل وہ عریاں انداز میں نہیں کہا گیا جیسے کہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے عورتوں پر، یہ الفاظ نہیں ہے، حالانکہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن وہاں چونکہ نرم زبان تھی، ایک درجہ اونچا حاصل ہے، یہاں لفظ ثقیل آ گیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد تو حاکم ہے عورتوں کے اوپر، لہذا یہاں پر اس کا اشارہ کیا، لیکن نرم الفاظ میں کیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی قوت ایوریج جو ہے زیادہ دی ہے۔ یوں تو کوئی عورت پہلوان ہو سکتی ہے، کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی راجستھان کی، جس نے سارے پہلوانوں کو چیلنج دے دیا تھا کہ تم اگر مجھے پچھاڑ دو گے تو تم سے شادی کر لوں گی، تو یہ بھی معاملہ ہوتا تھا، اس کو شاید شادی کرنا کسی نے پسند ہی نہ کیا ہو کہ اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرے کہ گلے ہی پڑ جائے وہ خامخواہ، تو یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ اس کا تھا یہی چیلنج، جو مجھے پچھاڑ دے گا میں اسے شادی کر لوں۔ تو عورتوں کو ہو سکتی ہیں ایسی، وہ شاذ ہیں، ایکسیپشنز پروو دی رول۔ بحیثیت مجموعی مرد کو زیادہ طاقتور بنائے، صنف نازک کا لفظ ہم نام استعمال کرتے ہیں، صنف نازک ہے، عورت کا حسن نزاکت میں ہے، اور مرد کے حسن کا معاملہ، جو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر توسی اناٹومی کے، وہ کہتے تھے کہ عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے، پری، اور مرد کے لیے دیو، مرد کو دیو ہونا چاہیے اور عورت کو پری ہونا چاہیے، یعنی یہ جو ہے ریلیشن شپ، دیو کا تصور جو آپ کی کہانیوں میں آتا ہے وہ جسیم، توانا، قوی، اور پری نازک، نرم، خوبصورت، تو عورت آئیڈیل جو ہے وہ پری ہے اور مرد آئیڈیل دیو ہے۔ تو اس معاملے میں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت کے اوپر، لیکن یہاں کہا کسی کو کسی پر، ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے۔ اگلے حصے میں بات کو بالکل واضح کر دیا، بما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے شادی میں نے بارہا کہا ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، عورت بھی بغیر شادی کے مطلب یہ کہ نامکمل ہے، اس سے آگے اولاد تو نہیں ہو سکتی، اور اس طرح مرد بھی بغیر شادی کے نامکمل ہے، اس کی آگے نسل نہیں چل سکتی، لیکن ان دونوں میں سے ایک کو طالب بنایا، ایک کو مطلوب بنایا۔ مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، عورت تو نہیں دیتی، عورت تو مہر وصول کرتی ہے۔ تو گویا کہ شادی کے بندھن ہی میں پہلے دن سے مرد کی یہ فوقیت ہو گئی کہ مرد نے مال خرچ کیا ہے، مہر دیا ہے۔ پھر یہ کہ اسلام کے نظام خاندان میں
جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی سارا ان کا جو اقتصادی معاملہ ہے اس کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی. عورت کی کفالت، اس میں اس کا اطعام یعنی کھلانا، رزق بھی شامل ہے، کسوہ یعنی لباس شامل ہے، سکنا یعنی رہائش کی جگہ فراہم کرنا یہ شامل ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے عورت کا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر، وہ شوہر انہیں یہ تینوں چیزیں فراہم کرے گا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، عورت کی اگر کوئی علیحدہ پراپرٹی ہے، اگر باپ سے اسے کوئی 5 مربع زمین ملے ہوئے ہیں، اس مربع کی آمدنی اس کی ہوگی، جس طرح چاہے خرچ کرے نیکیوں میں، اللہ کے راستے میں جو چاہے کرے. اس میں سے عشر بھی اسی کو دینا ہوگا یا کوئی اور ٹیکسز ہیں اس کو دینے ہوں گے. اور اگر اس کے پاس مال یعنی زیورات کی شکل میں ہے تو اس کا زکوٰۃ اسے خود دینی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور جیسا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. فالصالحات قانتات، اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور. نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں. حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی. اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو مل کے بزع کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہیں وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزع، ملکیت گویا کہ اس کی ہے. لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں. اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ محاذ پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی. تو فرمایا کہ صالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ.
اب یہاں نوٹ کیجئے وہ حدیث جو میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس سے تمام انسانوں میں بہترین وہ عورت ہے امرأۃن اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم دیکھو اپنی بیوی کو تو وہ تمہیں خوش کر دے، آپ مسکرائے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر مسکراہٹ سے آپ کو جواب دے، خوش کر دے آپ کو۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تم اسے کوئی حکم دو تو اس کی پابندی کرے، اس کی پیروی کرے، اس کی جو ہے اطاعت کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب تم غائب ہو جاؤ، وہاں نہ موجود رہو، گھر پر نہ ہو، حَفَظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، تو پھر وہ مال اور اپنے نفس کے معاملے میں حفاظت کرے۔ یہ اوصاف جس میں ہے وہ ہے وہ دنیا کی انسانوں میں بہترین انسان، یہاں خیر الناس کہا ہے، یہ عورت نہیں کہا، خیر الناس، تمام انسانوں میں بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے، واذا امرتها اطاعت کا، جب تم حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، واذا غبت عنہا، اور جب تم ان سے غائب ہو جاؤ، وہاں موجود نہ رہو، حفظت کا فی مالہا و نفسہا، اپنے مال اور نفس کے معاملے میں حفاظت کرے۔ اور چونکہ یہ چیز آسان نہیں ہے لہذا آگے الفاظ استعمال کر دیے بما حفظ اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوگی یہ حفاظت، بغیر توفیق خدابندی کے ممکن نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں، انسان ضعیف ہے، اب ہم پڑھ چکے ہیں 2 درس پہلے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کمزور میں عورت اور کمزور ہے، اضعف ہے، زیادہ کمزور ہے، نازک ہے۔ اس پہلو سے یہ کہ ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھنا اور ان تمام کمزوریوں کو اور انسانی سرشت کے اندر جو خلا ہیں ان کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے نظام معاشرت میں، خاندانی نظام میں، تو اس سے جو ہے فساد پھیلتا ہے۔ بما حفظ اللہ، لیکن یہ بھی نہ سمجھو تم صرف اپنی طاقت کے بل پر یہ کر لو گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگو، بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے کہ تم اس پر قائم رہ سکو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کی سرکشی کا۔ سرکشی جو ہے، اب چونکہ معاملہ آیا تھا الرجال قوامون علی النساء، عورت ضدن ہے، نہیں مانتی، میں تو نہیں مانتی، میں نہیں کرنے کو تیار، یہ کام، یہ نفس شخصیت تیار ہو جائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ وہ سرکشی کر رہی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، اڑیل ہو گئی ہیں، ضدن ہو گئی ہیں، فعظوہن، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کے ساتھ کہ دیکھو شریعت کے معاملے کو سمجھو، اس کی روح کو سمجھو، الرجال قوامون علی النساء، تمہیں میری فرما برداری کرنی چاہیے، تم دلیل دو، تم اپیل کرو، جس طرح بھی ہو اپنی بات بنوا لو، وہ بات اور ہے، لیکن اگر میں نہیں مانتا تو میری بات ہی چلے گی، گھر کا نظام یوں ہی ہے، یہ ادارہ جو ہے اس کا سربراہ میں ہوں، الرجال قوامون علی النساء، پہلا کام تو یہ ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کی کل سیدھی نہیں ہوتی تو واہجروہن فی المضاجع، تو انہیں پھر بستروں میں علیحدہ کر دو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری نہ رہے، ان کے ساتھ شب باشی جو ہے ساتھ نہ ہو، علیحدہ علیحدہ ہو، اگرچہ اس کی صراحت کر دی گئی حدیث میں کہ مکان ایک ہی ہونا چاہیے، مکان علیحدہ نہیں، ایک ہی مکان میں۔ اس مکان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں اس کی چارپائی بستر علیحدہ، تمہاری چارپائی تمہارا بستر علیحدہ، یا یہ کہ ایک مکان ہے تو اس کے اندر ایک کمرے کے اندر وہ ہے تو دوسرے کمرے میں شوہر ہے، لیکن یہ گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو پھر بہتری کے بجائے خرابی کا زیادہ اندیشہ ہوگا۔ یہ قرب اگر رہے گا کہ ابھی صرف یہ کہ بسترے میں ایک میں نہیں ہے بلکہ ذرا فصل ہو گیا ہے، اتنا ہی ہوا ہے، تو اس سے یہ کہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اس فصل کو دور کر لیا جائے۔ تیسری بات جو سب سے کڑوی گولی ہے، سب سے کڑوی، سب سے کڑوی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پر بھی نہ مانے تو پھر انہیں مار بھی سکتے ہو، مارو انہیں۔ اگرچہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بہتر لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے، اجازت ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ بلکہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا، اس نے استغاثہ کیا، حضور کے پاس آ گئی، حضور نے شوہر کو بلایا، اس نے مان لیا جی ہاں میں نے مارا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اب اس عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ تمہیں اسی طرح کا تھپڑ لگائے۔ فیصلہ تو یہ کر دیا، اب وہاں سے واپس جا رہے تھے، اتنی دیر میں یہ آیت نازل ہو گئی وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ انہیں مار سکتے ہو، تو حضور نے واپس بلایا کہ شریعت کا حکم آ گیا، مرد کو مارنے کا حق ہے، لہذا قصاص نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا،
اس تھپڑ کا جوابی تھپڑ جو ہے وہ عورت رسید نہیں کرے گی، اس لیے کہ آیت اتر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت دی گئی ہے بدرجہ آخر تنگ آمد بجنگ آمد، اگر وہ عورت کسی طرح سیدھی نہیں ہو رہی ہے، اس کی کل جو ہے ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، اس کی ضد اور اس کے ہٹ دھرمی اور یہ جو عدم تعاون ترک موالات کا معاملہ چل رہا ہے، گھر کی زندگی جو ہے وہ گویا کہ اب جہنم کا نمونہ بن گئی ہے، تو ایک آخری درجے میں مارا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس مار میں دو قیدیں ہیں جو حضور نے لگائی ہیں، چہرے پر تھپڑ نہیں مارا جائے گا، اور نمبر دو یہ ہے کہ باقی جسم پر بھی ایسی مار نہ ہو کہ جس کے نشان رہ جائیں یا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، بس یہ ایک علامتی مار جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ مارنے کی اجازت ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر وہ ان تین میں سے کسی بھی سٹیج پر آ کر تمہاری اطاعت قبول کر لیں، اپنے رویے کو درست کر لیں، اپنی طرز عمل کو صحیح کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب خام خواہ ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے جو ہے بہانے مت تراشو۔ یعنی پچھلی جو دل کے اندر جو گرد جمع ہو گئی تھی، دل میں جو بغض جمع ہو گیا تھا ان کے سابقہ طرز، یہ اب اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تمہارے طرز عمل میں۔ انہوں نے اپنی روش بدل لی، تم ان سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کر اپنی روش کو بدلو۔ ان اللہ کان علیما کبیرا، علی کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ کے احکام کو ہلکا نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے، لہذا عورتوں کو بھی اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ بچوں کی گوشمالی کبھی کرنی پڑتی ہے، بچوں کو کبھی مارنا بھی پڑتا ہے۔ تو جس طریقے سے کہ عورت کو کہا گیا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے گھر پر ذمہ دار ہے، مسئولیت ہے، تو وہ بچوں کو مار سکتی ہے تعدیباً۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، لہذا ضرورت اگر انتہائی درجے کی ہو تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انتقاماً ہو اور غصے میں لال ببو کے ہو کر ہو، بلکہ یہ کہ یہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچی سمجھتے کیلکولیٹڈ قسم کا معاملہ کہ اس کے اندر اب اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے تو وہ اختیار کیا جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اس سلسلے کا آخری حکم ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ ان کے درمیان تو زدم زدہ پیدا ہو گئی ہے، نہ مرد ہٹنے کو تیار نہ عورت ہٹنے کو تیار، اب ان کے درمیان حسن معاشرت کا معاملہ ممکن نہیں رہا، تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اب مقرر کر لو ایک حکم اس مرد کے خاندان میں سے اور دوسرا حکم بیوی کے خاندان میں سے۔ اب حکم کا لفظ خود بتا رہا ہے ان میں صلاحیت ہونی چاہیے فیصلہ کرنے کی، اصابت رائے ہونی چاہیے، اور دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں میں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی گرج نہ ہو۔ تو حکم جو ہے دو مقرر کر لو، ایک مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین توفیق پیدا کر دے گا، مزاجوں کے اندر جو ہے جمعیت پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا۔ اس میں ذرا پھیر ہے، یہ جو ضمائر ہیں، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں حکم چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہی ہو جائے، خلوص کے ساتھ چاہیں گے دونوں کے دونوں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی رائے میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حکم وہ اپنی بات پر اڑا رہے شوہر کی طرف سے، اور یہ حکم اڑا رہے اپنی بیوی، اپنی جو عورت ہے اس کی بیوی اس کی طرف سے، نہیں یہی موقف صحیح ہے، نہیں یہی تو جھگڑا وہیں کا وہیں رہا، وہ تو معاملہ پھر طے نہیں ہوا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دونوں دل سے اس بات کے خواہش مند ہو گے کہ ان میں مصالحت ہو جائے، کوئی حکم ایک فیصلہ ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر آپس میں، ان حکمین کے اندر موافقت پیدا کر دے گا۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ دونوں حکم جو ہیں وہ واقعتاً اصلاح کے طالب ہوں گے تو اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ایک یہ بھی، اس لیے کہ ضمائر ہیں، ضمائر میں تو جس کے جانے کا امکان ہے وہ سارے ہمیں کھنگالنے پڑیں گے۔ اور تیسرا بہت خوبصورت مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی وہ اگر اصلاح کے خواہش مند ہوں گے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر، اگرچہ میں بھی اڑا ہوا ہوں وہ بھی اڑی ہوئی ہے، لیکن دل سے میں بھی چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، لیکن میں ہیٹا کیوں ہوں، میں کمزور کیوں پڑوں، میں اپنی بات کو نیچے کیوں ڈالوں۔ اسی طرح وہ بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ جب ہو تو جانی چاہیے، وصالت ہی ہو جانی چاہیے، گھر کو اجاڑنا تو نہیں ہے، لیکن میں کیوں، میں اس سے کوئی کمتر تھوڑا ہی ہوں۔ وہ جھکے
یہ زدم زدہ جو ہے، حالانکہ دونوں کے دل میں خواہش موجود ہے کہ ملاپ ہو، ٹھیک ہو جائے معاملہ، لیکن بسا اوقات بات آرگیومنٹ میں، دلیل میں، مناظرے میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں مصالحت نہیں ہو سکتی. تو درمیان میں اگر وہ دو آدمی آ جائیں گے تو ان کے ذریعے سے مصالحت آسان ہو جائے گی. اگر شوہر اور بیوی کے اندر مصالحت کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اب اس موضوع کی آخری بات وہ ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج پھر میں یہ جو تھا، یہ تو عورتوں کا نشوز مردوں کے خلاف، لیکن ایک شکل وہ تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ شوہر جو ہے وہ زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، مجھے پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ مجھ پر زیادتی کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، تو ان کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا. یہ میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں 128 سے لے کر اور 130 تک اسی سورہ مبارکہ کی استدراک کی حیثیت سے آئی ہیں. اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، پھر اگر نئی بات چلتی، گاڑی نہیں چلتی، تو علیحدگی ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو سکتی ہے، طلاق کی شکل میں ہو جائے، خلا کی شکل میں ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو غنی کر دے گا، اور اس اپنی وسعت سے، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، اپنے فضل سے اس عورت کو بھی کوئی بہتر شوہر عطا فرما دے گا، اس مرد کو بھی کوئی بہتر عورت عطا کر دے گا، بیوی عطا کر دے گا. تو یہ اس سلسلے کی چونکہ آخری بات تھی، اگرچہ ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے اس کا صرف اعادہ کرنا مناسب سمجھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.